2025 کی وہ جنگ جس کو نریندر مودی نے بہار کے الیکشن میں جیت کے لیے استعمال کرنا تھا، اب وہی جارحیت اب نریندر مودی کے گلے کا خار بن چکی ہے۔ دوستو، جس نے نہ صرف میدان جنگ میں بھارت کو شکست دی بلکہ دلی کی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مودی جو کل تک خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اور بہار کے الیکشنز جیتنے کی پلاننگ کر رہا تھا، آج اپنی ہی عوام کے طعنوں، گالیوں اور نفرتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان سے ہار کے بعد مودی کا سیاسی گراف زمین میں دفن ہو چکا ہے اور اب مودی کی تقریر کام نہیں آ رہی، نہ جے شنکر کی چالاکیاں۔ بھارت کا ہر شہری چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بس بہت ہو گیا، مودی ہٹاؤ، ملک بچاؤ۔ 2025 کی جنگ میں پاکستان کی تاریخی فتح نہ صرف میدان جنگ میں بھارت کو زبردست شکست دی بلکہ بھارت کی اندرونی سیاست، معاشرتی حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ خاص طور پر نریندر مودی کی حکومت، مودی کا سیاسی گراف جس نے کئی سالوں تک تیزی سے ترقی کی تھی، اب ختم ہو چکا ہے اور اس کی عوامی مقبولیت میں بے تحاشا گراوٹ آ چکی ہے۔ حالیہ بہار کے انتخابات اور سروے رپورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ بھارتی عوام مودی حکومت سے شدید نالاں اور مایوس ہے اور عوام نے کھل کر اپنے احتجاج اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر مودی اور ان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خلاف سخت نعرے اور تنقید جاری ہے۔ امیت شاہ بھی کوئی اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جا رہا اور سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کے اوپر بھی نشان اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ سڑکوں پر عوامی غم و غصہ عیاں ہے، جہاں لوگ اب مودی کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں تو ان کی حکومت کو جلد ختم ہونے والا بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوستو، بھارتی سیاسی حلقوں میں بھی مودی کی قیادت پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اندرونی سطح پر بی جے پی میں بغاوت کی نوید بھی سنائی دے رہی ہے۔ ایک انڈیا ہی کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی جو بیان دیا ہے، اس میں تو پہلگام واقعے کو ایک فالس فلائنگ آپریشن کہا گیا اور اسے ایک ڈرامے سے تشبیہ دی گئی جو بہار کے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ دوستو، میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے اور اب عوامی جلسوں سے دور اور تنہائی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کے مشیر اور وزراء بھی اس کے سیاسی مستقبل کو تاریک دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کے عام لوگ جو کل تک مودی کو اپنا رہنما مانتے تھے، اب اس کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور اس کا نام لینے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان نے نہ صرف فوجی میدان میں فتح حاصل کی ہے بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو تنہا کر دیا ہے۔ عالمی برادری میں پاکستان کی عزت بڑھی اور خطے میں اس کی ساکھ مستحکم ہوئی ہے۔ ترکیہ، ایران اور دیگر اہم ترین مسلم ممالک کے موقف کی حمایت، جس سے بھارت کی سفارتی شکست مزید نمایاں ہوئی۔ پاکستان کی جیت نے بھارت کو سیاسی بحران کو بڑھاوا دیا ہے اور مودی حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی ہے، اور پاکستان کی جیت نے اور انڈیا کی شکست نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ختم ہونے میں کافی مدد فراہم کی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کافی عرصہ سے ایک دباؤ کا شکار تھی، وہ بھی اب کافی کانفیڈنس نظر آتی ہے اور ان کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اب سیاسی ماہرین مانتے ہیں کہ بی جے پی کا مستقبل غیر یقینی ہے اور مودی کی حکومت چند مہینوں کی مہمان ہو سکتی ہے۔ عوام میں یہ احساس پھیل چکا ہے کہ مودی کی سیاست نے بھارت کو نہ صرف اندرونی طور پر کمزور کیا ہے بلکہ پاکستان جیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو مزید خراب کیا ہے، جس کے باعث بھارت کا عالمی وقار بھی متاثر ہوا ہے۔ مودی کی شکست ایک علامت ہے کہ صرف طاقت اور جنگیں میدان میں نہیں جیتی جاتی بلکہ عوامی اعتماد اور سیاسی حکمت عملی بھی ناپی جاتی ہیں، اور پاکستان یہ دونوں میدان کامیابی سے سر کر چکا ہے۔ اب بھارت مودی کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ ایک ایسا سیاسی چہرہ بن چکا ہے جسے عوام بھولنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان اپنی بہادری، قربانی اور حکمت عملی کی وجہ سے ایک مضبوط، قابل احترام ملک کے طور پر ابھرا ہے جو مستقبل میں بھی خطے میں امن اور استحکام کا ضامن بننا چاہتا ہے۔